جو بندہ جس وقت اللہ تعالیٰ کی ذات کے ساتھ زیادہ سے زیادہ عاجزی اور انکساری کا اظہار کرنا چاہے، پریشان ہے، گھر میں مصیبت آ گئی ہے، وہ چاہتا ہے میں اللہ کے قریب ہو جاؤں، بچھ جاؤں زمین کے اوپر، نہ لیٹ جاؤں، تو یہ جس طرح ہمارے معاشرے کے اندر لوگ کرتے ہیں نا، پاؤں ننگے کر لیے اور بدن سے کپڑے اتار کے برہنہ ہو کر، اس طرح کرنے کی کوئی ضرورت نہیں۔ اللہ نے یہ اتنا وزنی کلمہ جو ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس کے ذریعے سے ہم کو عطا کر دیا ہے، لا حول ولا قوت الا باللہ۔ اگر اس کو بندہ ایمان یقین کے ساتھ پڑھے، اللہ تعالیٰ کی ذات کبھی بھی اس بندے کو مایوس نہیں کرتی ہیں۔ قرآن پاک کے اندر سورہ کہف کے اندر آخر کے اوپر اللہ تعالیٰ کی ذات نے دو بندوں کا ذکر کیا ہے، جو لوگ اس چیز کو اپنا لیں تو اللہ تعالیٰ کی ذات جو ہے نعمتوں کے اندر اس کے لیے اضافہ کر دیتی ہیں، اور دنیا کی پریشانیاں اللہ اس سے دور کر دیتے ہیں، اور معاملات کے اندر اللہ اس کے لیے آسانیاں پیدا کر دیتے ہیں۔ روئے زمین کے اوپر پرانے وقتوں میں اللہ کا کلام کہتا ہے دو بندے آباد تھے، دونوں آپس میں دوست تھے۔ ایک بندہ جو تھا اس کو اللہ تعالیٰ کی ذات نے بڑے پر رونق باغات، سرسبز اور شاداب باغ عطا کیے ہوئے تھے، اور ان باغات کی سائڈوں پہ کھجوروں کے درخت تھے، درمیان کے اندر کھیتی یعنی فصلیں جو ہیں وہ اگی ہوئی تھی، سرسبز و شاداب، اور ساتھ ساتھ ان کے نہر بہتی تھی۔ اب ان میں سے جو اس کا مالک تھا وہ ہر وقت اکثر زیادہ تر لا حول ولا قوت الا باللہ پڑھتا تھا، لیکن ایک وقت آیا اس نے پڑھنا چھوڑ دیا۔ میرے بھائیو، انسان کو اللہ تھوڑا سا نواز دے نا، کلن نمد ہؤلاء وہؤلاء من عطاء ربک وما کان عطاء ربک محظورا۔ اللہ فرماتے ہیں ان کو بھی ہر بندے کو اللہ اپنے عطیے سے، اپنے کرم کے ساتھ اللہ نوازتے ہیں۔ اور جب اللہ تعالیٰ کی ذات بندے کو نواز دیتے ہیں نا، بعض لوگ زیادہ تر یہ سمجھتے ہیں کہ یہ میری صلاحیتوں کا پھل ہے، یہ میری قابلیت کی وجہ سے ہے۔ اور بھائی، انسان کچھ بھی نہیں ہوتا، انسان اکڑ کے چھوٹے سے ٹیلے کے اوپر نہیں چڑھ سکتا، اکڑ جائے نا اس طرح سر اوپر کو کر لے، چھوٹے سے ٹیلے کے اوپر نہیں چڑھ سکتا، عاجز ہو جائے گردن کو جھکا لے تو چاہے غیر مسلم ہی ہو، ہمالیہ کی پہاڑی بھی سر کر لیتا، اس کے اوپر بھی جا پہنچتا ہے۔ اس وجہ سے اللہ تعالیٰ کی ذات پھل ہمیشہ جو ہے وہ عاجزی کو لگاتی۔ تو یہ بندہ، اس کو اللہ نے بڑا کچھ دیا ہوا تھا، یہ لا حول ولا قوت الا باللہ اس نے پڑھنا چھوڑ دیا۔ اس کا جو دوسرا ساتھی تھا، اس کا جو دوسرا بھائی تھا، دوست، اس نے اس کو سمجھایا بھائی آپ یہ پڑھا کرو، کیوں نہیں پڑھتے؟ جب اس نے پڑھنا چھوڑ دیا تو اللہ تعالیٰ کی ذات کہتی ہے وَلَوْلَا إِذْ دَخَلْتَ جَنَّتَكَ قُلْتَ مَا شَاءَ اللَّهُ لَا قُوَّةَ إِلَّا بِاللَّهِ۔ اللہ کی ذات نے تمام نعمتیں اس سے چھین کر اس کو نشان عبرت بنا دیا۔ اللہ نے اس کو مقام میں عبرت اور مقام میں نصیحت بنا دیا کہ اللہ کا ذکر یہ اتنا پیارا ہے، اسے معلوم یہ ہوتا ہے جو بندہ پڑھتا ہو، پڑھنے کے بعد چھوڑ دے، اللہ تعالیٰ کی ناراضگی کا، بلکہ سخت ترین ناراضگی کا یہ جو ہے وہ باعث بن سکتا ہے۔ دوسری اس کی بہت بڑی فضیلت یہ ہے کہ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے ارشاد فرمایا کہ قیامت کے دن عام طور پہ انسان کو ہر نیکی کا فائدہ ہوگا، بعض نیکیاں ایسی ہیں والباقیات الصالحات، اللہ کے رسول فرماتے ہیں بعض نیکیاں ایسی جو باقی رہنے والی ہیں، جو ہمیشہ رہنے والی ہیں۔ یہ جو باقی رہنے والی نیکیاں ہیں، یہ جو ہمیشہ رہنے والی نیکیاں ہیں، ان کا مطلب کیا ہے؟ اس کی تشریح کیا ہے؟ ہم نماز پڑھتے ہیں، روزہ رکھتے ہیں، ہر نیکی کا ہمارا ایمان ہے ہمیں دنیا میں بھی فائدہ ہوگا، ہم کو آخرت کے اندر بھی فائدہ ہوگا۔ لیکن بعض نیکیاں ایسی ہیں کہ جن کا اثر دنیا میں بھی قائم رہتا ہے، لیکن جب بندہ دنیا سے جانے لگتا ہے، موت کا وقت آتا ہے، اس وقت بھی ان کا اثر قائم رہتا ہے، پھر قبر کے اندر چلا جاتا ہے، پھر قبر کے اندر بھی ان کا اثر قائم رہتا ہے، اور پھر حشر کے اندر چلا جائے گا، حشر کے اندر، میدان محشر کے اندر بھی ان کا اثر جو ہے وہ قائم رہے گا۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ایک صحابی کو ارشاد فرمایا کہ اے میرے صحابی، یہ 5 نیکیاں جو ہیں باقی رہنے والی ہیں، یہ خزانہ ہے۔ 4 نیکیاں بتانے کے بعد آپ نے 5ویں نیکی یہ بتائی کہ پڑھا کرو لا حول ولا قوت الا باللہ۔ جو بندہ لا حول ولا قوت الا باللہ پڑھتا ہے، اللہ اس کے ساتھ حد محبت کا اظہار فرماتے ہیں۔ دوسرا حدیث کے اندر آتا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں یہ ایسا کلمہ ہے جو بندہ پڑھتا ہے، اللہ آگے سے اس بندے کو اس کا باقاعدہ جواب دیتے ہیں۔ جو بندہ یہ کلمہ پڑھتا ہے، اللہ تعالیٰ کی ذات فرماتی ہیں کہ میرے بندے نے میری تابع داری کو اختیار کر لیا ہے، واستسلم، اور اپنے آپ کو میرے حوالے کر دیا ہے، اپنے آپ کو میرے سپرد کر دیا۔ ہاں، بیٹا گھر سے نکلے، ماں دروازے کے اوپر کھڑی ہو اور مڑ کے دیکھے کہ میرا بیٹا بڑی دور جا رہا ہے، اللہ اس کی خیر کرے، ہاں، پھر آسمان کی طرف دیکھ کے کہتی یا اللہ تیری سپرد ہے، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات سے بڑی اور سچی اور عظیم بات
किस हस्ती की हो सकती है? अल्लाह के रसूल फरमाते हैं जो बंदा ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह पढ़ता है गोया कि वो अपने आप को अल्लाह की हिफाजत के अंदर दे देता है। फिर तीसरी हदीस के अंदर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं कि जो बंदा ये कलमा पढ़ता है अल्लाह ताला की जात उसके गुनाह अगरचे के समंदर की जहाज के बराबर भी हों, जो बंदा ये कलमा पढ़ता है अल्लाह उसके गुनाहों को मुआफ फरमा देते हैं। और जो बंदा ये कलमा पढ़ता हो दुनिया से चला जाए कभी भी वो ऐसा बंदा जो है जहन्नम के अंदर दाखिल नहीं होगा। फिर एक हदीस के अंदर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया आपने एक सहाबी को कि ये अर्श के खजानों के अंदर से एक खजाना है। कल मैंने बयान किया था जन्नत के खजानों के अंदर से, एक हदीस के अंदर आता है अर्श के खजानों के अंदर से एक खजाना है। जो बंदा इसको पढ़ना शुरू कर दे, हाँ कोई बंदा अमीर हो जाए, चार पैसे आ जाए, लोग उसको मजाक के साथ कहेंगे अजराह मजाक, हाँ भाई तुम्हारा हाथ जो है वो ऊंची जगह के ऊपर पड़ गया है। ये हमारी पंजाबी की कहावत है, लोग कहते तुम्हारी पांचों अब घी के अंदर हैं। तो जो बंदा अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बतलाए हुए इस वजीफे को, इस जिक्र को कसरत के साथ करता है, मोहब्बत के साथ, यकीन के साथ करता है, उलमाए किराम लिखते हैं वो यही समझे कि उसका हाथ जो है अल्लाह के अर्श के खजानों के ऊपर है। मतलब क्या है? अल्लाह ताला की जात क़यामत के दिन उस बंदे को अपना कुर्ब अता फरमाएंगे, अपने अर्श का साया अल्लाह ताला की जात उसको जो है वो अता फरमाएंगे। फिर एक हदीस के अंदर आता है ये अर्श के पौधों के अंदर से एक पौधा है। हजरत अब्दुल्ला बिन मसूद और हजरत अबू अयूब अंसारी रज़ी अल्लाह ताला अन्हुमा, उन दोनों से बाद रवायात हदीस के अंदर मौजूद हैं जिनसे मालूम ये होता है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जितने भी अज़कार हैं अल्लाह का जिक्र करना, उन सब को जन्नत के अंदर काश्तकारी की हैसियत अता की है। यानी जब हम अल्लाह का जिक्र कर रहे होते हैं गोया हम जन्नत के अंदर अपने नाम के पौधे लगा रहे होते हैं। हदीस के अंदर आता है जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मिराज की रात आसमान के ऊपर तशरीफ ले गए, हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम के साथ मुलाकात हुई। तो हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कहा कि अपनी उम्मत से कहना, अपनी उम्मत को हुक्म देना, यानी नसीहत की। आप बड़े थे हजरत इब्राहीम, फरमाया अपनी उम्मत से कहना कि जन्नत के अंदर ज्यादा से ज्यादा पौधे लगाएं, जन्नत के अंदर ज्यादा से ज्यादा अपने नाम के दरख्त लगाएं। अल्लाह के रसूल ने फरमाया मा गुरासु फिल जन्ना, जन्नत के पौधों से क्या मुराद है? तो आगे से हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया कुल ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह, ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह पढ़ा करें। कहा करें? जो बंदा ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह कहता है, पढ़ता है, गोया जन्नत के अंदर अपने नाम का पौधा लगा देता है। मेरे भाइयों ये ऐसे वज़ाइफ हैं, ये ऐसी चीजें हैं कि इंसान के गमों को खुशियों के अंदर बदल देते हैं, इंसान की तंगियों को जो है आसानियों के अंदर बदल देते हैं, इंसान के सर के ऊपर आने वाली आफात को जो है दूर कर देते हैं। जिस तरह मैंने पहले गुजारिश की है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आपने इरशाद फरमाया गोया बंदा जो है अपने आप को अल्लाह के हवाले कर देता है, अल्लाह के सुपुर्द कर देता है। फिर एक हदीस के अंदर आता है कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं जो बंदा ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह को कसरत के साथ पढ़ता है अल्लाह उसको जहन्नम से आज़ादी की कोई ज़मानत अता फरमा देते हैं।